اللہ البیغانی نے اپنی تفسیر اس میں لکھا، معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں خدا لفظ ہم استعمال کرتا ہے، آج کے اس مشکل ترین دور میں سب سے قیمتی چیز جو مومن کے پاس ہے وہ ہے مومن کا عقیدہ۔ مال چوری ہو جائے تو واپس مل جاتا ہے، عقیدہ چوری ہو جائے تو واپس نہیں آتا۔ سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنا وہ عقیدے کی حفاظت کرنا۔ آج کے اس خطرناک ترین دور میں مختلف قسم کے شیعت پہ الزام لگ رہے ہیں۔ ہمیں یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید ہم آل محمد کو اللہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ غلط فہمی دور کروں، ہم اللہ کو بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں، اور 14 کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ جتنے بھی مذہب اسلام کے عقیدے ہیں سب میں سے زیادہ بہترین عقیدہ توحید ہم شیعوں کا ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید علی سے سیکھی۔ جو نوجوان نسل ہے وہ تھوڑا میرا ساتھ دیں گے، ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ کی صفات کا مظہر سمجھتے ہیں۔ چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں، شاید یہ عقیدہ آپ کی ترجمانی کرے اور آپ بول کے میری تائید کریں۔ میں اس بندے پہ لعنت بھیجتا ہوں جو انہیں اللہ سمجھے، اور اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جو انہیں اپنے جیسا سمجھے۔ اگر میرا عقیدہ آپ کے ساتھ ملتا ہے تو آپ میری تائید یار۔ اعتراض ہم پہ ہوتا ہے جی آپ حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، تو میں بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، مہمان بن کے کہہ رہا ہوں، ہمیں وہ حد دکھاؤ جس کے اندر رہ کے ہم نے ماننا ہے۔ اتنی جہلیت ہے، تم ہمیں کائنات کی حد دکھا نہیں سکتے اور امیر کائنات کی حد سمجھا رہے، تمہیں دنیا کی آخری کونے کا اندازہ نہیں، اور تم ہمیں بتا رہے ہو کہ علی کی حد کیا ہے۔ جی نہیں جی، غالی ہو گئے، یہ غلو کرتے ہیں، یہ زیادہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے جیسے مولوی کو حجت کہہ سکتے ہو، تھوڑی زحمت فرمائیں، میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں، سب سے مشکل کام ہے آج کے دور میں ممبر پہ عقیدہ پڑھنا۔ جیسا کہ امام شافعی مسلمانوں کے بہترین امام ہیں، انہوں نے کہا ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، مر گیا شافعی مگر نہیں جان سکا علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے۔ یہ شیعہ عقیدہ نہیں، سنی عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ جب امام شافعی نے کہا مجھے پہچان ہی نہیں ہو سکی علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے، تو امام شافعی کے شاگردوں نے کہا سرکار یہ آپ نے زیادہ نہیں بڑھا دیا، یہ آپ غلب نہیں کر گئے، آپ غالی نہیں ہو گئے کہ آپ نے اتنی حد بتا دی کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے۔ امام شافعی نے کہا مجھے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار آپ کو امام کہتے ہیں۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی؟ جس دنیا میں مجھ جیسا بندہ امام کہلواتا ہو، علی کا کم از کم حق یہ بنتا ہے کہ اسے اللہ کہا جائے، جہاں میرے جیسا بندہ، اس کا جہاں میرے جیسے بندے کو۔ لہذا ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ کی صفات کا مظہر سمجھتے۔ اللہ ان کے ذریعے سے اپنی صفتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ دوران مجلس کسی ایک لفظ پہ بھی اعتراض ہو تو آپ اٹھ کے سوال کر سکتے ہیں، یہ میں منت کروں گا، مجلس کے بعد آپ نے فتویٰ نہیں لگانا۔ اچھی بات نہیں ہوتی، مجلس کے بعد آپ جو بات کریں گے وہ غیبت میں آ جائے گی، غیبت گناہ ہوتی ہے۔ لہذا مجلس میں آپ سوال کریں، میں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، پھر مطمئن نہ ہو پھر کریں، میں پھر مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم باب علم کے بیکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں۔ یہ آل محمد اللہ کی صفات کے مظہر ہے، اللہ ان سے اپنی صفتوں کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں صرف ذات ہے۔ بسم اللہ، اس کے ہاں ذات ہے، اللہ عین ذات ہے۔ توجہ صاحب، توحید عین ذات۔ التوحید میں شیخ صدوق نے لکھا، صادق بادشاہ سے ایک بندے نے سوال کیا مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟
امام نے فرمایا کس کا، تیرا یا میرا؟ اس کا مولا اللہ دو تو نہیں ہوتے، اللہ تو ایک ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا ہر انسان کا اللہ اس کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے، جسے وہ اپنے ذہن کی انتہا سمجھتا ہے اسے اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم جسے اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں کے مطابق ہے۔ ہوا چلانے والا اللہ تم سمجھتے ہو، بیٹے دینے والے کو تم اللہ کہتے ہو، رزق بانٹنے والے کو تم اللہ کہتے ہو۔ ہم سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ظاہر کر کے ہمیں عابد کر دیا، خود معبود ہو گیا۔ یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنی صفتوں کو ظاہر کیا، کیونکہ اللہ کیفیتوں میں نہیں آتا۔ سونا جاگنا کیفیت ہے، اس میں اللہ نہیں ہوتا۔ اٹھنا بیٹھنا کیفیت ہے، اللہ اس میں نہیں ہوتا۔ راضی ہونا ناراض ہونا یہ بھی کیفیت ہے، اللہ اس میں بھی نہیں آتا۔ اللہ راضی نہیں ہوتا اور اللہ ناراض بھی نہیں ہوتا، ناراض بھی یہ ہوتے ہیں۔ چلیں آپ کے ذہنوں پہ سوال آ گیا تو میں پھر ممبر پہ جواب دے دیتا ہوں۔ خدا نے کہا میرا حبیب یہ تو نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تیرے اندر میں بولتا ہوں۔ کنکریاں رسول نے پھینکی، خدا نے قرآن وما رمیتا اذ رمیتا لیکن اللہ رما، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہیں۔ ان بندوں نے بیعت تیرے ہاتھ پہ نہیں کی، ید اللہ فوق بایدیہم، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ۔ اس کا مطلب ہے، توجہ میری طرف، اس کا مطلب بولا رسول، اللہ نے کہا میں بولا۔ کنکریاں رسول نے پھینکی، اللہ نے کہا میں نے پھینکی۔ بیعت نبی نے کروائی، اللہ نے کہا میں نے کروائی۔ اس کا مطلب ہے فعل یہ کرتے ہیں، نام وہ اپنے لیتا ہے، راضی یہ ہوتے ہیں، رضا وہ کہہ دیتا ہے۔ پھر اس کا مطلب رضی اللہ اسے راضی کرنے سے نہیں بنتا، انہیں راضی کرنے سے بنتا۔ اس اللہ نے مخلوق تک پہنچنے کے لیے انہیں وسیلہ قرار دیا۔ آسان کر دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں، وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے۔ وہ یہاں آتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں جاتے ہم نہ رہتے۔ اسے چاہیے تھا دین پہنچانا، ہمیں چاہیے تھی ہدایت لینی۔ وہ آ نہیں رہا تھا، ہمیں بلا نہیں رہا تھا، اس نے درمیان میں انہیں رکھ دیا۔ اس سے زیادہ آسان میں کیا کروں؟ خالق مخلوق 14، اللہ بندے 14 ہیں، یہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں۔ جس نے زبان کو زحمت نہیں دی، اگلا جملہ آسان کر دیتا ہوں، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ابھی بھی نہیں بولا، جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے، جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے۔ چند چہروں میں مجھے عجیب سی منطق نظر آ رہی ہے، چند بندے پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ جی یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اللہ کو ضرورت کیا تھی شکلوں کے ذریعے سے پہچان کروانے کی، اسے ضرورت نہیں تھی، ہم جاہل تھے، ہم بغیر شکل کے پہچانتے نہیں ہیں، ہمیں علم کا آغاز ہی شکل کرواتی ہے۔ ہم پہلے دن بچے کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے۔ اب استاد سے پوچھو پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، اللہ ذات ہے، 14 پہچان ہے۔ اس نے ان 14 کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی، وہ اپنی صفتوں کو ان کے ذریعے ظاہر کرتا۔ وہ خدا کہتا ہے خلق میں کرتا ہوں لیکن جن ہاتھوں سے کرتا ہوں۔ چلے قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو۔ خدا نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ آیت ہے قرآن میں نے کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، پریشان ہو کہ نہیں آپ نے مجھے دیکھنا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟
اب دو صورتوں میں سے ایک صورت ماننی پڑے گی، یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھ دکھاؤ۔ جو بول سکتا وہ بندہ میرے ساتھ بول رہا۔ اب تیسری صورت بچی کوئی نہیں ہے، یا پھر بتاؤ کہ کوئی ہاتھوں والا اللہ تھا، یا پھر بتاؤ کوئی اللہ والے ہاتھ تھے۔ اگر ہاتھوں والا اللہ کہو گے تمہارا عقیدہ توحید ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب اگر ہاتھ تھا تو پھر بازو بھی ہوں گے، بازو تھا تو پھر سینہ بھی ہوگا، سینہ تو پھر جسم بھی ہوگا، اگر وجود تھا تو پھر وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر بتاؤ اگر ہاتھوں والا اللہ نہیں ہے پھر اللہ والے ہاتھ کون سے ہیں؟ دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے ممبر کے آخری سینے میں بیٹھ کے ابو طالب کا بیٹا علی نے بولتا، جب ایک صحابی نے کہا یا علی وہ کون سے ہاتھ ہے جس سے اللہ نے آدم کو خلق کیا تھا؟ علی نے اپنی ابا کو کھولا، دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، بڑا کون سر بھائی دے، یہ ہے وہ ہاتھ، یہ ہے وہ۔ خلق کرنا صفت ہے، خلق کرنا اللہ کی صفت ہے، اور وہ جسے چاہے اسے خالق کر دیتا ہے۔ بسم اللہ چلیں قرآن پڑھتے ہیں۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ مردہ کیسے زندہ ہونا ہے۔ خدا نے کہا یہ تھوڑی سی یہیں سے مٹی اٹھا، اسے ہاتھ میں لے، پھونک مار۔ قرآن کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین باذن ربہم۔ عیسیٰ کہتا میں نے خلق کیا پھر پرندہ، اس کے اذن کے ساتھ، اس پرندے کا خالق بن گیا عیسیٰ، بنا عیسیٰ، اذن اس کا تھا، امر وہاں سے آیا، خلق اس نے کر دیا۔ اب وہ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں پرندے کا خالق، یہ پرندہ میں نے خلق کیا ہے۔ اس کا مطلب قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہ پرندہ اسے خلق عیسیٰ کر رہا ہے۔ چلے اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ ہو گیا خالق، عیسیٰ نے کیا اس پرندے کو خلق۔ اب لے آؤ قرآن ممبر پہ سورہ مریم کھولو، جناب مریم بیٹھی ہے پردے میں اور فرشتہ آ گیا، کون؟ جبریل۔ بی بی نے کہا انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، اگر تو صاحب متقی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتہ نے کہا بی بی ڈرتی کیوں ہے؟ انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ انی غلام الزکیہ، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں ایک پاکیزہ بیٹے کی، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے، اور کہہ کر رہا ہے انا رسول ربک۔ دنیا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ عیسیٰ کی ماں کون ہے اور حسین کی ماں کون ہے۔ مریم کے سامنے آ کے فرشتہ اکڑ کے کہہ رہا ہے میں تیرے رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، تیرے رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہی جبریل جب زہرا کے دروازے پہ گیا، جس نے دستک دی، اندر سے فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا یتیم ہوں، روٹی مانگنے آیا۔ یہاں کہہ رہا رسول ہوں۔ انا رسول ربک۔ بسم اللہ سر۔ بسم اللہ۔ کس کو بشارت دے رہا ہے؟ مریم کو۔ کس کی؟ عیسیٰ کی۔ اب ادھر عیسیٰ خلق کر رہا ہے، عیسیٰ پرندے کو خلق کر رہا ہے، ادھر جبریل کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ دینے آیا ہوں۔ جبریل مریم کو بشارت دے رہا ہے عیسیٰ کی۔ جبریل کون ہے؟ سیدوں کے دروازے کا ایک نوکر، سر پہ قرآن رکھ کے بتا جس کا نوکر بیٹا دے سکتا ہے۔ دے بھی کسی عام مستور کو نہیں رہا، دے بھی مریم کو رہا ہے، دے بھی بغیر شوہر کے رہا ہے۔ میرے مالک تو مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دے رہا ہے؟ کیوں؟ کہتے جی مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، اس لیے خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا کہ معصومہ کو غیر کے گھر میں نہیں بھیج سکتا۔ میرے مالک تیرے ہاں قدرت کی کمی نہیں تھی، اگر تو آدم کے لیے حوا خلق کر سکتا ہے، اگر تو آدم کے بیٹوں کے لیے ان کی بیویاں خلق کر سکتا ہے تو تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تو مریم کے لیے کوئی معصوم خلق کر دیتا، مریم کا اس کے ساتھ نکاح کروا دیتا، پھر مریم کے گھر میں عیسیٰ اتار دیتا۔ تو نے فطرت بدل دی، تو نے قانون بدل دیا، تو نے آئین توڑ دیا، لیکن تو نے مریم کے دور میں دوسرا معصوم کیوں نہیں خلق کیا؟ خدا
खुदा ने कहा मैं मासूम खल्क भी कर सकता था, मरियम निकाह पे भी दे सकता था, मरियम उसके घर भेज भी सकता था, फिर मरियम को ईसा भी दे सकता था। लेकिन अगर मैं मरियम के दौर में दूसरा मासूम कर देता, क्योंकि मैंने मरियम को कुरान में बतूल कहा है, मैंने मरियम को ताहिरा कहा है, मैंने मरियम को बतूल कहा है, क़यामत वाले दिन वो मासूम खड़ा होकर कह देता कि मैं वो हूं जिसके घर में बतूल रहती है, मैं वो हूं जिसके घर में बतूल रहती है, मैं बगैर शौहर के बेटा दे सकता हूं, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अली की हमसरी बर्दाश्त। ईसाइयों के पास सबसे बेहतरीन जो उनका अकीदा है, ईसाई कहते जी हमारे पास अकीदा क्या है, हमारे पास अकीदा है रूहुल कुद्स यानी जबरील। जनाब मरियम इससे बड़ी मस्तूर कोई नहीं, जनाब ईसा इससे बड़ा मर्द कोई नहीं। ईसाई है तसलीस के कायल, जैसे हम कहते हैं ना कि हम 12 आइमा के मानने वाले, ईसाई है तसलीस 3 जिहतों के कायल। वो कहते हैं कि रूहुल कुद्स यानी जबरील से बड़ा साहिब इख्तियार कोई नहीं, मरियम से बड़ी मस्तूर कोई नहीं, ईसा से बड़ा मर्द कोई नहीं। हजारों ने लाखों दफा अपने मिंबर से मुबाहिला सुना। पढ़ने वाले जाकिरीन खुतबा उलमा वाइजीन आपको सुनाते कि मुबाहले में नजरान के ईसाइयों ने बुलाया, नबी खुद गए, अली को लेके गए, सैयदा को लेके गए, इमाम हसन को, बादशाह हुसैन को। ये नहीं बताया कि उधर से कौन आया। भाई हमेशा मुकाबला बराबरी की सतह पे होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उधर से पादरी आते, इधर से नबी अली को लेके जाते। अब यहां पे मिंबर पे क्या वजह बयान की गई कि जी वजह यह थी कि मुबाहले में सच्चे चाहिए थे, तो मुझे माफ कीजिएगा नबी के घर में सच्चों की कमी नहीं थी, नबी के घर में अबू जर जैसा सच्चा भी था, जिसके बारे में खुद नबी की हदीस है कि अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया कोई नहीं, आसमान ने साया कोई नहीं किया। नबी के घर में फिजा जैसी सच्ची थी, नबी के घर में सलमान जैसा सच्चा था। फिर जब इतने सच्चे थे फिर पंचतन को क्यों लेके गए, फिर अली को क्यों लेके गए, फिर ज़हरा को क्यों लेके गए। इसका मतलब है कि ये बता रहे हैं कि उधर से आने वाले भी छोटे नहीं आ रहे। नजरान के ईसाई 2 दिन नबी से बहस करते रहे, उन्होंने कहा हम मरियम से अफजल किसी को नहीं समझेंगे, ईसा से बेहतर किसी को नहीं समझेंगे, जबरील से अफजल किसी को नहीं समझेंगे। नबी दलीलें दिए जा रहा था, ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं थे। खुदा ने कहा फमन हाजक मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, तो इल्म पे इल्म दिया जा रहा और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर इनसे कह दे अगर यही इल्म मांगना नहीं दलील मांगनी तो फिर ऐसे कर लेते हैं, इनसे कहे ये मरियम को लेके आए, हम को लेके आते हैं, ये ईसा को लेके आए, हम हसनैन को लेके आते हैं, ये जबरील को लेके आए, हम उस्ताद जबरील को लेके आए। फिर इनसे कहते कि ये उन्हें लेके आए, हम इन्हें लेके आते। फिर मुबाहले में किसी ने आगे ना बढ़ा, सिर्फ ये कह दिया कि पंचतन आए और नजरान के ईसाई हट गए। सिर्फ हटे नहीं, नजरान के ईसाइयों के पादरी ने, बड़े पॉप ने, जिसका नाम अबुल हारिस था, जिसकी 120 साल उम्र लिखी है तारीख में, इसने खुतबा दिया पूरा मैदान मुबाहला में। इसने आते हुए पंचतन को देखा, इसके 2 जानशीन पीछे खड़े थे, अब्दुल वसी, अब्दुल मसीह, 70 ईसाई पीछे खड़े थे। इसने हाथ का इशारा किया, इसने कहा फसाजा दो इन्हें, इनकी तरफ मुंह करके सजदा करो। किताब सफा 70 में था, फसाजा दो सजदा करो इनकी तरफ मुंह करके। ईसाइयों ने कहा क्या देखा तूने? उसने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा, आ कौन कौन रहा है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। एक नूर का हाला है, एक नूर का दायरा है, मुझे नहीं पता मर्द कितने आ रहे हैं, मस्तूरात कितनी आ रही हैं। मैं इनमें से नहीं देख रहा कि इनमें से कौन मस्तूर आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता जो भी मस्तूर आ रही है मरियम उसकी चादर का पल्लू उठा के आ रही है। मुझे नहीं खबर कि इनमें से मर्द कौन आ रहा है, जो भी आ रहा है ईसा उसके पीछे आ रहा है। उसने कहा मैंने इन्हें नहीं देखा, 120 साल उम्र है उसकी ईसाई की। उसका मैंने इन्हें नहीं देखा, मुझे ईसा नजर आ रहा जो मुझे उंगली का इशारा करके रहा हट जा, हट जा, फौरन हट जा। अगर इन्होंने हुक्म किया ये जो पहाड़ तेरे पीछे खड़ा ये तेरे ऊपर आके गिर जाएगा। कितना अच्छा था ईसाइयों का पादरी, उसने कौम से कहा हट जाओ, खबरदार मुकाबले के लिए ना आना। फिर आगे खुदा कुरान में कहता सुम्मन नब्तहिल फनज्जल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, खुदा कहता मैं लानत खड़ी कर दूंगा मुबाहले के मैदान में, जो भी झूठा होगा लानत उसके साथ चली जाएगी।
اب پہاڑ کا غیرت مند غیور مجمع میرے سامنے بیٹھا، مجھے بول کے بتاؤ کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ جب پتا تھا اللہ کو، پھر اللہ نے لعنت بھیجی کیوں؟ جب خدا کو خبر تھی انہوں نے بحث نہیں کرنی، پھر خدا نے لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب ہے خدا بھیجنا کہیں اور چاہتا تھا، پہنچا کہیں اور رہا ہے۔ خدا ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ مجمع مجھے اجازت دے تو میں چاہتی ہوئی تمہیں لعنت دکھا دیتا ہوں۔ مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی بھی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی بھی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی بھی ان کے مقابلے پہ آئے۔ عیسائی لعنت کو بھی دیکھ رہے تھے، عیسائی آتے ہوئے پنجتن کو بھی دیکھ رہے تھے، عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے سجدہ کر دیا، عیسائیوں نے معافی مانگ گئی، عیسائی اپنے مقابلے سے ہٹ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لعنت کہاں گئی؟ پورے قرآن میں مجھے کہیں نہ ملا کہ وہ لعنت واپس بلا لی گئی ہو، وہ لعنت رحمت میں بدل دی گئی ہو۔ اس کا مطلب وہ لعنت انتظار کرتی رہی کہ کوئی بھی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی بھی ان کے مقابلے پہ آئے۔ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں سے یہی شہزادی ایک میدان میں جا کے کھڑی ہوئی، ایک دربار میں جا کے کھڑی ہوئی۔ بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے۔ اسے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ۔ بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے۔ بی بی نے کہا میرا علی گواہ، میرا حسن گواہ، میرا حسین گواہ۔ اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا۔ بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئے۔ میرا مطالبہ میرا مطالبہ بھی صرف اور صرف درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے بسم اللہ۔ بابا جی اجازت سرکار، مخدوم ملت، سرمایہ ملت، سرکار پیر بابا سید نزاکت حسین شاہ نقوی تشریف لے آئے۔ اجازت لے کے دو جملے سرکار دعا فرمائیں گے۔ سرکار آج جو لفظ کہے جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خلق نہیں کر سکتا، کوئی رزق نہیں دے سکتا، کوفے کے ممبر کے آخری سینے پہ بیٹھے تھے میرے بادشاہ جی، علی نے گفتگو کرتے کرتے منہ آسمان کی طرف کر کے خدا تجھے جزائے خیر دے، یہ کہہ کے خان صاحب علی خاموش ہو۔ صحابہ نے منہ آسمان کی طرف دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ علی نے ان کے دلوں میں چھپی پریشانی دیکھی۔ مولا علی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کسے کہا۔ مولا کسے کہا؟ فرمایا یہ بادلوں میں ایک پرندہ رہتا ہے، زمین پہ نہیں آتا، بادلوں کے دھوئیں میں پیدا ہوتا ہے، وہیں مر جاتا ہے، اس کے جسم کے ذرے وہیں پہ ہوا میں گھل جاتے ہیں۔ وہ یہاں سے گزرا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا، اس نے مجھے وہاں سے سلام کیا۔ اب جو علی کے نوکر تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ چند منافقین نے دنوں میں سوچا پتہ نہیں ہے نہیں ہے، گزرا نہیں گزرا۔ انہوں نے سوچا، علی نے سنا۔ انہوں نے دل میں سوچا، علی نے کان سے سنا، کیونکہ ارادوں کے لہجے یا خدا سنتا ہے یا پھر علی سنتا ہے۔ مولا علی نے اپنے کان سے سنا اور مالک نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پرندہ علی کے ہاتھ پہ آ گیا۔ مشارق انوار الیقین میں علامہ رجب علی برسی لکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت پرندہ صحابہ نے اللہ کی کائنات میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سرمئی رنگ کا تھا، اس کے سر پہ تاج تھا، صحابہ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے یا دیکھ رہے تھے کہ یہی پرندہ ہے۔ علی نے اس کی طرف اشارہ کیا، علی نے فرمایا انی نطق فصیح اللسان، بول اتنی اچھی عربی جسے یہ سارے سمجھ سکے، بول اتنی اچھی عربی جسے یہ سارے سمجھ سکے۔ یہ پرندہ بول پڑا۔ علی نے فرمایا اپنا تعارف کروا۔ اس کا نام میرا سمو ہے، رہتا میں بادلوں پہ ہوں۔ علی نے فرمایا یہاں سے کیوں گزرا تھا؟ اس کا مولا صرف اکیلا میں تو نہیں گزرتا، جب بھی آپ کوفے کے ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں آسمان سے ایک ندا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے کہ جس نے زیارت کرنی ہو وہ دیکھو ممبر پہ علی آ گیا ہے، جس نے علی کے چہرے کی زیارت کرنی ہو وہ دیکھو ممبر پہ علی آ گیا۔ آسمان سے ہر مخلوق آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آتی ہے، میں بھی اسی بھیڑ اسی کال میں ساتھ آ جاتا ہوں۔ مولا جب بھی میں کوفے کی فضاؤں سے خلاؤں سے گزرتا ہوں میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کیا کہہ کے سلام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے پروں کو اپنے سر پہ رکھ کے کہتا ہوں السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت تجھ پہ میرا سلام ہو۔ جتنا کہنا تھا یہ پرندہ اڑنے لگا۔ صحابہ نے کہا یا علی پہلی بار زمین پہ آیا ہے، ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے یہ پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ مولا یہ پہلی بار آیا ہے، آپ کا محب بھی ہے، مولا ہمیں حکم فرمائے اس کی کوئی خدمت کی جائے، اسے کچھ کھلایا جائے، اسے کچھ پلایا جائے، اسے کچھ کھلایا جائے، اسے کچھ پلایا جائے۔ جو بندے کہتے ہیں راضی کسے کہتے ہیں، اسے کچھ کھلایا جائے، اسے کچھ پلایا جائے۔ علی نے انگلی کا اشارہ کر کے پرندے کو واپس بلایا۔ میں نے کہا میرے صحابہ کہتے کچھ کھا کے جا، کچھ پی کے جا، رہتا بادلوں پہ ہے زمین پہ آتا نہیں
है, दाना चुनता नहीं है, पानी पीता नहीं है, खाता क्या है, पीता क्या है, खाता क्या है, पीता क्या है। उसने अली के हाथ का बोसा देके कहा, तेरी इज्जत की कसम रहता बादलों में हो, जब भूख लगती है तुझ पे दरूद पढ़ता हो, जब प्यास लगती है तेरी विलायत का दुश्मन पे लानत कर। रहता मैं बादलों में, मेरे बादशाह, मेरे रिज़्क़ की जिम्मेदारी आप पे। आले मोहम्मद के यहां खुदा की मुकम्मल सिफात है। मौला फरमाते हैं सिर्फ हम में उसमें ये फर्क है, हमने सजदा करके बताया कि अल्लाह वो है। हम अल्लाह बनने नहीं आए थे, हम अल्लाह मनवाने आए। कूफे की गली से अली गुजर रहे थे, एक औरत के घर से चीखों की आवाज आ रही थी। अली दरवाजे पर रुके, ने कहा क्यों इस घर से रोने की आवाज आ रही? बहुत बाहर आई, उसने कहा मौला अभी थोड़ी देर पहले छत से मेरा जवान बेटा गिर के मर गया। मौला उसके सेहन में गए, उस बच्चे के सर पे हाथ रख के अल्लाह ने फरमाया कौम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। जवान उठ के खड़ा हो गया। आखिर औरत थी, मां थी। अली बाहर निकले, उसने कूफे की गली में आकर शोर शुरू कर दिया, अली बंदा नहीं, अभी अभी अली ने मेरा बेटा जिंदा कर दिया। इतना कहना था, या कूफे के मर्दोजन बाहर निकले। अली फरमाया सलमान तेज चल। तेज चलते चलते अली कब्रिस्तान में गए। कब्रिस्तान में अब कूफे का हजूम साथ है। अली कब्र पे गए, दुआ के हाथ उठाए, दुआ के हाथ उठा लगा कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। मुर्दा कब्र से बाहर आया। अल्लाह फरमाया गवाही दे। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना वलीउल्लाह व हुज्जतुल्लाह। सलमान ने कहा मौला उसे कुम बिइज़्नी कहा था, इसे बिइज़्निल्लाह क्यों कहा? फरमाया सलमान हम अल्लाह मनवाने आए हैं, अल्लाह बनने नहीं आए। हमने दुनिया को मनवाया कि अल्लाह वो है। बाकी अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं उसमें आले मोहम्मद हर सिफ्त में शरीक है। तफसीर साफी, तफसीर गुल पैगानी, दोनों तफसीर में आयतुल्लाह गुल पैगानी ने अपनी तफसीर बिल्कुल नई छपी, उसमें लिखा, मासूम फरमाते हैं कि कुरान में जहां खुदा लफ्ज हम इस्तेमाल करता है उसमें आले मोहम्मद साथ शरीक होते हैं। मासूम खुद फरमाते हैं इंसान कामल में आगा खुमैनी ने लिखा, परवाज़ दर मलकूत में लिखा कि मासूम फरमाते हैं कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिसमें हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है, लेकिन वो रहता है, हम रहते हैं। शिया हो तो इनके इख्तियारात में शक न करना। अकीदे का वजू बेहतर हो तो इश्क की नमाज मुकम्मल अदा होती है। अकीदा वजू है और इश्क उसकी नमाज है। मुसाहिब का एक मुनफरद लहजा मिंबर पे तशरीफ फरमा है, दुनिया ने माना होता फिर अली की बेटी शाम के बाजार में वो बीबी बाजार में गई है जिसके हया से सूरज मुंह को छुपा लेता। मीर अनीस ने कहा था जिसके हया से शम्स ने मुंह को छुपा लिया, उम्मत शकी ने कैदी उसी को बना लिया। लुटा के काफिला सलार आ गई, ज़ैनब बरहना सर शाम के बाजार आ गई। मुझे मीर का सरकार का एक और शेर याद आया। बाबा जी दुआ फरमाइए कि उन्होंने शाम गरीबा का मंजर पढ़ा, जरा अदब देखिएगा शायद। उन्होंने शाम गरीबा का मंजर पढ़ा, उन्होंने कहा तनाबे खैमों की कट रही थी, अजब तबाही मचा रहे थे, किसी का बुरका, किसी की चादर, किसी का बिस्तर जला रहे। बीबी लाशों में खड़ी होकर तुम तो मक्तल में सो रहे हो, उधर तमाचे बरस रहे। उठो अली के गयूर बेटो के गैर खैमों में आ रहे। मर जाती शिया कौम, बीबी तेरा जूता भी बाजार में ला। वो बीबी बाजार में गई, उन हाथों में कुरान आया जिन हाथों ने सिवाय कुरान के कभी कुछ उठाया नहीं था, उन हाथों में रस्सियां आ गई, पाबंद रस्म हो गई। कुरान की आयतें
बगैर गिलाफ के दुश्मन के दरबार में जाके कटी। ये दिन है उस मासूमा के रोने के जो हुसैन के सीने का तवीज, तहज्जुद की दुआओं का समर, जिसे रो रो के हुसैन ने तहज्जुद की नमाजों में मांगा था। ये वो बीबी थी जो पूरे सफर में ज़ैनब बन के जैसे हुसैन के साथ सैयदा रही, वैसे ये मासूमा सजाद के साथ हर मोड़ पे सजाद के जेवर उठा के कहती बंद कर आंखों का खून, सकीना तेरे साथ। सजाद में तुझे अपने दर्द तो नहीं बताती। सदा तो वैरे सदा दुश्मन का दरबार, अली की बेटियां दीवार के साथ लग के खड़ी हैं। ये कमीना तख्त पे बैठा है, इसने तख्त पे बैठ के कहा इनमें बच्ची कौन है जो आधी रात को रोती और मेरी फौज को नींद नहीं आती। एक कमीने ने इशारा करके वो सबसे आखिर में जो बच्ची खड़ी है, जिसके सर पे रेत, जिसके चेहरे पे नीले निशान, जिसके कानों से खून के कतरे टपक रहे हैं, जिसका कुर्ता जला हुआ है, ये हुसैन की बेटी है। इसने कहा इस बच्ची को बुलाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। 4 साल की शहजादी कदम चलाती चलाती तख्त के नीचे आके खड़ी है। ये मलाउन तख्त की ऊंचाई से कहता मना बच्ची कौन है तू? शहजादी की आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा बच्ची कौन है? बीबी की आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा बच्ची कौन है? बीबी की आवाज नहीं आई। इस कमीने ने शिमर को बुला के कहा इसको किस पे मान है? मैं बुलाता हूँ, ये बोलती क्यों नहीं? अब जो सैयद बैठे मुझे सदर माफ कर देना। शिमर चलने लगा, सजाद कड़ियों में तड़प गया। आवाज आई करीब ना आना, शाम गरीबा तेरे तमाचों से सहमी हुई है। शाम गरीबा की डरी हुई है तेरे जुल्म से। इसने कहा सैयदुल साजिदीन, हमारा हाकम बुला रहा है, तेरी बहन बोल क्यों नहीं रही? बाबा जी मैं डर रहा था, सदाद बैठे मुझे जुमला माफ कर देना। सजाद की आंखों का खून तेज हुआ, आवाज आया ये जवाब दे रही है, ये बोल रही है, इसके गले की रस्सी इतनी तंग है तुम्हें आवाज नहीं सुन पाई। इसके गले की रस्सी खोलो। इतना जुमला कहना था, ये कमीना करीब आने लगा। मौला सजाद की आवाज करीब ना जाना, मेरी छोटी फातिमा। इसने कहा फिर रस्सी कौन खोलेगा? तो मैं खोलूं। मौला सजाद जख्मी कदम बढ़ाते बढ़ाते बहन के पास आए। नक्शा ज़हन में रखना, कड़ियों वाले हाथों से बहन की रस्सी सरदार जी खोल, कड़ियों वाले हाथों से रस्सी नहीं खुल रही। कमीना करीब आगे कहता तू कैसे खोलेगा, तेरे तो अपने हाथ बदले। इधर हाथ कर मैं तेरी कड़ियां खोलूं। सजाद ने हाथ उधर किए, इसने कड़ियां खोली। 11 मुहर्रम के बाद सजाद ने खुले हुए हाथ देखे, अपने हाथों में बहन का चेहरा लिया। बाबा जी माथा चूम के सजाद कहता तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करूं। अपनी रस्सियां बाद में खुलवाई, मेरी कड़ियां तूने पहले खुलवा दी है। और तुझे पीने का पानी मिलता मेरी कड़ियों पे डाल देती थी। रो के कहती तेरी कड़ियां तप गई हैं, तू बीमार है। रोज मेरे पांव चूमने के बहाने मेरे पांव से कांटे निकालती है। रो रो के कहती हो तू कोई बाजारों में चलने के लायक था? सकीना मैं तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करूं। सकीना जो ये पूछते हैं जैसे दादी ने खुतबा दिया था वैसे तू बोल। कमीना तख्त में बैठा था, इसने कहा कौन है तू? शहजादी बोली, बीबी की आवाज है मेरा नाम फातिमा है। इसने कहा फिर सकीना कौन है? फरमाया मेरा बाबा मुझे प्यार से सकीना कहता। तुझे सकीना क्यों कहता था? फरमाया मैं बाबे के सीने पे सोती थी, जब से मेरा बाबा मारा गया मैं सोई नहीं। मैं कभी रेत का तकिया बनाती हूँ, कभी पत्थर के सराहने बनाती हूँ, मुझे बाबे के सीने के बगैर नींद नहीं आती। ये कमीना देखता अच्छा तू है वो जिससे हुसैन बड़ा प्यार करता है। अच्छा जब कत्ल हो रहा तो तू करीब खड़ी थी? तो कहती हाँ मैं मिन्नतें कर रही थी, ना मार, मेरा 3 दिन का प्यासा। मैंने अपनी आंखों के सामने सिवा होता देखा। इसका बड़ा प्यार था तुझे हुसैन से? फरमाया बड़ा। इसका कोई बात सुना? बीबी को बाबे की बातें करने का बहाना मिल गया।
روکر جب ہم مدینے میں ہوتے تھے میرا بابا صبح کی نماز پڑھ کے گھر آتے، مدینے کی تازہ کھجوریں جہاں میں لیٹی ہوتی مجھے اٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے مدینے کے قربے کھلاتے۔ جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے کھایا کچھ نہیں، جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے پیا کچھ نہیں۔ یہ کبھی نہ دیکھا تھا اچھا بچی تجھے مدینے کی کھجوروں کی پہچان ہے، تو پہچان لیتی یہ قربے مدینے کے ہیں۔ اگر تو پہچان سکتی تو یہ میرے تخت کی آخری سیڑھی پہ جو تش پڑا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کون بندہ برداشت کرے گا، میں نے تو مسیح میں منت کی نہیں، میں تو آخری صدر پڑھ کے ممبر چھوڑا۔ فرمایا اس تش پہ جو رومال ہے یہ رومال ہٹا، نیچے مدینے کی کھجوریں ہیں۔ سکینہ نے سجاد کو دیکھا، آواز آئی سکینہ امتحان کا وقت ہے۔ سیدادی چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہوئی بی بی تش کے قریب آئی، بی بی نے رومال ہٹایا، نیچے کھجوریں نہیں، بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا، بابے کے سر پہ نظر پڑی، پہلے 4 قدم پیچھے ہٹی، پھر دوڑ کے آگے آئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بابے کا سر لیا، اپنے کرتے سے بابے کا خون صاف کیا، رو کے کہتی آنکھیں بند نہ کر، آنکھیں کھول، میں نے تیرا قتل دیکھا تھا، میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان دیکھ، بابا تیری سکینہ اجڑ